بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں جب حج بیت اللہ سے واپسی پر مکہ سے مدینہ کی جانب محو سفر تھے، راستے میں ایک جگہ اپنے اونٹ کو بٹھایا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے سنگریزوں کو ادھر ادھر ہٹاتے ہوئے آرام کے لیے کچھ جگہ بنائی اور پھر وہاں اپنی چادر بچھا کر اس پر لیٹ گئے۔ جب نگاہ آسمان کی جانب اٹھی تو فوراً ہی دونوں ہاتھ بھی آسمان کی جانب بلند ہو گئے۔ تب اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے یوں دعا کی، اے اللہ، اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، قوت بھی کمزور پڑ چکی ہے، رعایا بھی خوب پھیل چکی ہے، اس لیے اے اللہ اب تو مجھے بس اپنے پاس بلا لے۔ اور پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں خطاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی، لیکن پھر فوراً ہی فرمانے لگے، میرے نصیب میں شہادت کہاں؟ اس جملے سے غالباً مقصد یہ ہوگا کہ مختلف محاذوں پر جو اسلامی افواج اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مصروف جہاد ہیں، وہ تمام علاقے مدینہ سے بہت دور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت پر ہیں، لہٰذا محاذ جنگ سے اس قدر دور یہاں مدینہ میں بیٹھے ہوئے شہادت کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اور پھر قدر توقف کے بعد خود ہی یوں فرمانے لگے، وہ اللہ جس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچا دیا، یقیناً وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اب میرے لیے شہادت کو بھی یہیں مدینہ میں ہی پہنچا دے۔ اس واقعہ کے بعد محض چند روز ہی گزرے تھے کہ ماہ ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ابو لولو فیروز نامی مجوسی غلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک بڑا زہر آلود خنجر بھی تیار کیا۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسجد کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حسب معمول امامت کے لیے آگے بڑھے اور نماز شروع کی۔ ابھی تکبیر ہی کہی تھی کہ ابو لولو فیروز نے آگے بڑھ کر خنجر سے کئی وار کیے۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اندھا دھند ہر ایک کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ چونکہ مسجد میں سبھی لوگ غیر مسلح تھے، اس لیے اسے پکڑنے میں دقت پیش آئی۔ اس کے ان حملوں کے نتیجے میں وہاں موجود نمازیوں میں سے 13 افراد شدید زخمی ہوئے، جن میں سے 6 افراد شہید ہو گئے، کچھ موقع پر ہی اور کچھ بعد میں۔ اس موقع پر قاتل نے جب فرار ہونے کی کوشش کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اپنا کمبل ڈال دیا، جس پر اسے نقل و حرکت میں دشواری پیش آنے لگی، اور تب اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے ہی خودکشی کر لی، اور یوں وہ بدبخت اپنے اس بدترین جرم کے پیچھے کار فرما اصل سازش کو ہمیشہ کے لیے سربستہ راز کی شکل میں چھپا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو اس اچانک حملے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو جانے کی وجہ سے گر گئے تھے، اب انہوں نے نماز مکمل کرنے کی غرض سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اشارہ کیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر نماز فجر مکمل کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فوری طور پر اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب طبیعت قدرے سنبھلی تو اپنے سرحانے موجود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، بھتیجے وہ حملہ آور کون تھا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے جواب میں یوں کہا، وہ مجوسی غلام ابو لولو فیروز تھا، اور یہ کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی ایسے شخص نے قتل نہیں کیا جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو۔ اس موقع پر مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ اختلاف و افتراق کی نوبت نہ آئے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 حضرات کے نام گنواتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان 6 حضرات کی خاص حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیشہ خوش رہے اور تا دم آخر راضی و مطمئن رہے، لہٰذا یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں۔ وہ 6 افراد یہ تھے: حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی بن طالب، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت
طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نیز اس موقع پر یہ تاکید بھی فرمائی کہ ان 6 حضرات میں سے کسی ایک کے انتخاب کا یہ کام زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مدت میں بہر صورت طے پا جائے، تاکہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے اور یوں منافقین اور خفیہ دشمنوں کو کسی سازش کا موقع نہ مل سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد یہ تاکید کی تھی کہ نئے خلیفہ کے انتخاب تک ان کی جگہ مسجد نبوی میں نماز صبح پڑھائیں۔ چنانچہ اس دوران نیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد بھی مزید 3 دن یعنی نئے خلیفہ کے انتخاب تک مسجد نبوی میں امامت کے فرائض مسلسل حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 افراد کو بلوایا اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے جو شخص خلافت کے لیے منتخب ہو اسے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے حقوق کا بہت لحاظ رکھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ انصار تمہارے محسن ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ احسان ہی کرنا چاہیے، ان کی بھول چوک سے جہاں تک ممکن ہو درگزر اور چشم پوشی سے کام لینا۔ پھر مزید فرمایا، تم میں سے جو کوئی خلافت کے لیے منتخب ہو میں اسے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ ان سے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں تدفین کی اجازت طلب کرو۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہاں پہنچے اور اپنے والد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہی گزارش کی، جسے سننے کے بعد ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا، میں اس جگہ کو اپنے لیے محفوظ رکھنا چاہتی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی۔ 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری بروز بدھ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے کے بعد چوتھے روز یعنی 1 محرم سن 24 ہجری بروز اتوار 63 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص ساتھی اور جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان الرومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیے گئے۔ اللہ تعالی جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ نیز ہمیں وہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت کے شرف سے سرفراز فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔